اپنے تمام اہل زمانہ سے ہر صفت کمال میں افضل ہو۔ امام معصوم سے بڑھ کے عبادت گزار کوئی نہیں ہوتا، امام معصوم سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑھ کے بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ ہر صفت کمال میں امام تمام اہل زمانہ سے افضل ہوتا۔ لیکن دوستو چند صفات ایسی ہیں کہ جن کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ ان میں پہلی صفت یہ صفت عبادت ہے۔ آیت اللہ رضمہ وحید خراسانی کا نام آپ خدا ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ مومنین کے سروں پہ غلامی فرمائے۔ انہوں نے ایک مجلس میں بات کی، انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں معصومین کے علاوہ ایک بشر بھی ایسا نہیں ہے تو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور توجہ اللہ سے نہیں ہٹی۔ ذرا توجہ چاہ رہا ہوں میں، ایک بشر بھی معصومین کے علاوہ ایسا نہیں ملے گا تو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور پوری 2 رکعت میں تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک توجہ خدا کی طرف رہی ہو، ایک بشر جی۔ ایک فقیہ ہے تو وہ نماز میں کھڑا تو رفقات میں چلا جائے گا، ایک دکاندار پھر اپنی دکان پہ بیٹھ جائے، ایک زمیندار اپنے زمینداری کے بارے میں خیال کرنے لگ جائے، ایک ڈاکٹر ہے تو اپنے ڈاکٹری میں، ایک حکیم ہے اپنی حکمت میں، یہ ایسے جتنے بھی آواز یہ ضرور ہے کسی کا اگر توجہ اللہ زیادہ ہے کسی کی کم ہے، لیکن یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اول سے آخر تک 2 رکعت میں میرا دھیان خدا سے نہ ہٹا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہے، کون سی بات ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے؟ الحمدللہ نسل بعد نسل ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں اور علماء کے حضور سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور پا رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں اور امام کا بیٹا کنویں میں گر گیا، بیٹا کنویں میں گر گیا اور حرم نے شور مچانا شروع کیا، گریہ شروع ہو گیا، بچے کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، بچہ پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے، اور دوستو ذرا سن لیں مسئلہ شریعی عرض کر رہا ہوں، یہ مورد وہ مورد تھا کہ جس مورد میں نماز توڑنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی انسان مر رہا ہے، کوئی بچہ مر رہا ہے، کسی کو ایسی نوبت آ گئی ہے تو وہاں شریعت کہتی نماز توڑ دو اور اس انسانی جان کو بچا دو۔ بچہ گر گیا، بیوی رو رہی ہے، بچے اہل حرم شور کر رہے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام بڑی اسی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں اور نماز سے توجہ نہیں ہٹی۔ جب سلام پڑھا، بیوی روتے ہوئے آگے بڑھی، فرزند رسول اللہ نماز میں مصروف، بچہ کونے میں گر گیا۔ اب امام کا جواب سمجھ کیا فرق۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی کن تو بین یدی الجبار لو قلت عنہ لمار عنی، تو نہیں جانتی میں جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس میں بھی بڑا راز ہے، اللہ کے 1000 صفاتی نام ہیں اور 1000 صفاتی ناموں میں امام نے یہاں اللہ کا جو صفاتی نام ہے جبار وہ ذکر کیا۔ میں جبار کی بارگاہ میں حاضر تھا، اگر میں اللہ سے اپنی توجہ ہٹا لیتا تو کریم اللہ مجھ سے اپنی توجہ ہٹا لیتا، مجھ سے توجہ ہٹا لیتا۔ کنویں کے کنارے
کنارے تشریف لائے، ہاتھ بڑھایا. اب خدا جانا ہے یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ مقام ولایت ہے. دست مبارک بچے تک پہنچا، یا پانی کی سطح بلند ہوئی اور بچہ امام کے قریب پہنچا. اسی طرح بڑے حفاظت کے ساتھ اور بڑے سلامتی کے ساتھ بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا، اٹھا کے امام کے حوالے کیا. یہ جملہ بڑا ہے. اگر میں اللہ سے توجہ ہٹا لیتا تو مجھ سے توجہ ہٹا. بتاؤ کہ ایسا آدمی نظر آئے گا کائنات؟ ذہنی نوابط ہے. میرے آقا کی تمیز سے کسی نے پوچھا تھا میری زندگی گزر گئی امام سجاد کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر. کہتی ہے تفصیل کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ. سوال کرنے والا کہتا ہے چلو اختصار کے ساتھ بتا دو. کہتی سنو، ما اتیتہ بطعام نہار قط وما فرشت لہ بلیل فراشا قط. کہتی میں نے پچھلی زندگی آقا سجاد علیہ السلام کے گھر میں گزاری، دن کے وقت کبھی میں نے امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا. کیا مطلب؟ دن کے وقت کبھی دسترخوان نہیں بچھایا. آقا ہر روزے میں گزرتا تھا. سال میں سوائے ان 2 دنوں کے، ان دنوں کا روزہ رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا، ہر دن روزے میں گزرتا تھا، ہر رات عبادت خدا میں مصروف تھا. امام سجاد علیہ السلام کی راتیں 2 حصوں میں تقسیم تھی. مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا امیر المومنین مجھے اسلام بتائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف، اسلام کی تفسیر. جناب امیر علیہ السلام نے نا جواب دینے سے پہلے ایک جملہ فرمایا بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ سمجھ ضرورت پائے گا. فرمایا لقد سقطت علی الخبیر، فرمایا تیرا واسطہ ایک باخبر سے بڑا ہے. تو نے اس سے پوچھا ہے جو جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو نے باخبر سے پوچھا ہے. فرمایا اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، مساکین کے دروازوں تک پہنچانا. آپ مجھے بتائیے اگر 2-4 بار کوئی پشت پہ کوئی بوری کوئی بھاری چیز اٹھا لے پشت پہ داغ بنتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی اور امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا بابا کو، امام سجاد کی پشت پہ داغ تھے، گٹھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے. اور جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے ہیں، فرمایا وہ جو رات کی تاریکی میں فقراء اور مساکین کے گھروں تک وہ اناج کی بوریاں اٹھا کے لے جاتے تھے اور پہنچاتے تھے، یہ اس سامان اٹھانے کے نشان میرے بابا کی پشت پر. رات کی تاریکی میں انداز کیا ہوتا تھا؟ رات کے وقت چہرہ چھپایا ہوتا تھا. خدا جانتا ہے، روایت کہتی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ان فقراء اور مساکین کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہماری ضروریات زندگی ہمارے دروازے پر پہنچانے والی ہستی کون ہے. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ پر یہ کشف ہوا وہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام. کسی ایک جاننے والے نے رات کو پہچان لیا امام کو، چہرہ چھپایا ہوا تھا، پشت پر ناج کی بوری اٹھائی. میں فرزند رسول فرزند رسول آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، مجھے حکم کریں یہ بوری
یہ سامان کہاں پہنچا کے آتا ہے، میں چھوڑ کے آتا ہوں؟ امام کا جواب سنو، فرمایا یہ بتا کہ قیامت کے جب دن آئے گا پل صراط میری جگہ پر تو عبور کرے گا یا میں نے خود عبور کرے گا؟ اگر پل صراط میں نے خود عبور کرنی ہے تو یہ پھر ذمہ داری مجھے خود ادا کرنا۔ مولا چہرے کو چھپایا ہوا، فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ ابن عائشہ روایت کرتا ہے مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے میں بقیع سے یہ آوازیں آتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ امام سجاد کے دنیا سے جانے سے وہ مخفی صدقہ بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے، چھپا کے صدقہ دینا بھی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آدھ گھر کی بات نہیں، کہتے ہیں 100 گھرانہ تھا جن میں فقراء، بیگمان، یتیم، مسکین، جن کی سرپرستی مولا سجاد علیہ السلام فرماتے تھے۔ پہلی صفت عبادت، امام کے اوقات میں صلوات سارے سلام بس میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی صفت عبادت، دوسری صفت غلام آزاد کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غلام قمیضیں خرید کے آزاد کی۔ روایت میں 1000 غلام امام علیہ السلام نے خرید کے آزاد فرمایا، 1000۔ لیکن ایسے آزاد نہیں کرتے تھے، ماہ مبارک رمضان میں غلام قمیضیں خرید فرماتے تھے، پھر 1 سال تک انہیں اپنی شریعت قدم میں رکھتے تھے، انہیں معارف اسلام سے آشنا بناتے، معارف قرآن سے آشنا بناتے، انہیں نمائیں تعلیم فرماتے، اخلاقیات سکھاتے، ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست فرماتے۔ تعلیم اور تربیت کے بعد پھر جب اگلا رمضان آتا انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے، تربیت کے لیے اور خریدتے۔ اور یقین فرمائیں کیسے غلام امام نے تربیت فرمایا۔ امام کے غلام کی بات سناتا ہوں، صلوات ذرا سارے توجہ ہے میری طرف۔ سعید بن مسیب کہتا ہے کہ مدینے میں خشک سالی تھی، کہتا بارشیں نہیں ہو رہی تھی، صلوات پڑھتے ہیں۔ میں مدینے سے باہر نکلا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک ٹیلا سا، ایک سیاہ فام غلام حبشی النسل دعا کر رہا۔ میں ایسا جب قریب گیا تو وہ بارش کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اس کی دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے، آسمان میں بادل نمودار ہو۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا صاحب کرامت، اتنا مستجاب دعویٰ کہ ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے اور بادل نمودار ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم لوٹ کے گھروں تک نہیں پہنچے کہ موسلادھار بارش۔ میں حیران تھا کہ یہ غلام کس کا ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام کے شریعت قدر میں داخل ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی عام بندے کا غلام نہیں ہے، یہ فرزند رسول اللہ۔ کہتا ہے میں مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں گیا کہ میں آپ کا غلام خرید کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا
چونکہ سعید امام کے زمانے میں فقہا میں شمار ہوتا ہے، میں غلام کو مہیبہ کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ غلام حاضر کرو، تو سارے غلام حاضر ہو گئے۔ تو ایک غلام کو دیکھ رہا تھا، کہتے فرزند رسول علم میں تو وہ غلام ہے ہی نہیں، میں جس کا خریدار ہوں۔ عرض کی گئی آقا سارے غلام حاضر ہیں، صرف ایک غلام غیر حاضر ہے، جو جانور آپ کے جانوروں کی جو رکھوالی کرتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، گوبر اٹھاتا ہے، صرف وہ غلام غیر حاضر ہے، باقی تو سارے حاضر ہیں۔ امام نے فرمایا اس غلام کو بھی حاضر کرو۔ جب وہ غلام آیا تو سعید کہتا ہے فرزند رسول یہی وہ غلام ہے، میں نے اس کا خریدار۔ امام نے غلام کو فرمایا کہ جا، میں نے تجھے نا سعید کے حوالے کر دیا، میں نے سعید کو ہبہ کر دیا، آج کے بعد تیرا مالک سعید ہے۔ رونے لگ گیا، سعید سے کہتا ہے روکے کہ تو نے مجھے کیوں میرے آقا سے جدا کیا؟ سعید کہتا ہے میں نے تجھے مستجاب الدعویٰ پایا، میں نے دیکھا کہ تیری دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ جب یہ سنا نا تو رو کے بارگاہ رب العزت میں دعا کرنے لگ گیا، اے میرا اللہ یہ تو بات تیرے میرے درمیان راز تھی، جو راز نہ رہا، اے میرے رب اگر میں نے فرزند رسول کی خدمت میں نہیں رہنا تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ سعید کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ غلام تو میرے پاس آنے کو تیار نہیں، میں واپس چلا گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری، تھوڑی دیر گزری، امام کی طرف سے قاصد آیا اور قاصد نے آ کے پیغام دیا سعید اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو آیا۔ اس ہستی کے غلام اتنے مستجاب الدعوات، صحابہ کی عظمت کیا ہوگی۔ دوستوں میں اس روایت کی بنیاد پر عرض کیا کرتا ہوں، دنیا کا ہر غلام آزادی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے غلاموں کے۔ بس رامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہے، میرے بھائی بھی آ گئے ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں مجھ سے، انہوں نے بھی شاید پڑھنا ہے تو میں جی اچھا جی میرے بعد انشاءاللہ بھائی بیٹھے ہیں جو خزانہ ہے قصیدوں کا، تو ابھی یہ ہے کہ میں پھر انشاءاللہ چند جو اس وقت اشعار مجھے یاد ہے میں اور یہ اس بھائی نے جو کہا نا جی فیروزہ کا قصیدہ کئی بار آپ کو سنایا، پھر وہی بات ہے کہ ہاں جی اب تو کوئی بات کوئی نئی بات نہیں ہے سارے تو جی جی یہ اللہ جانتا ہے یہ قصیدہ ہے کہ دنیا کی نا مختلف متعدد زبانوں میں اس قصیدے کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ قصیدہ ایسا عظیم قصیدہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ملا جامی وہ تشیع کے حوالے سے بڑا متصل شخص ہے، لیکن ملا جامی نے مولا سجاد علیہ السلام کی شان میں یہ جو قصیدہ فرزدق نے پڑھا اس کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا، اور یہ بڑی بات ہے منظوم ترجمہ۔ اردو ہمارے اردو شعراء نے بھی اس قصیدے کا منظوم ترجمہ کیا، کچھ اشعار کا ترجمہ نجم الحسن قراری صاحب نے اپنے 14 ستارے میں بھی ذکر کیا۔ تو جب قصیدے کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا نا پھر انہوں نے ایک روایت لکھی، کہتے ہیں کہ کوفے کی کسی عورت نے فرزدق کو اس کے مرنے کے بعد دیکھا خواب میں، کیا دیکھتی ہے کہ جنت کے باغات محلات، جنت کی نعمتیں، اور فرزدق جو تھا وہ جنتی حلے لباس، وہ ایک یاقوت سرخ کا تاج اس کے سر پر، اور جنت کے باغات محلات میں سیر کر رہا۔ تو کوئی عورت نے پوچھا کہ فرزدق یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو کہتے ہیں وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ اچھا جملہ بڑا خوبصورت ہے، ملا جامی جیسا متاثر لکھتا
پڑھا گیا، اتنا عظیم قصیدہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے ساری کائنات کے گناہگاروں کو بخشنا اس قصیدے کے صدقے میں، یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ اس کے صدقے ہر گناہگار بخشنا۔ تو جو یہ واقعہ سال آپ کے ذہن میں ہے، یہ ہشام بن عبد الملک بن مروان عمری حج کے لیے آیا ہے، طواف کعبہ کیا، لاؤ لشکر ساتھ، نوکر محافظ ساتھ، اور طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، رش بہت زیادہ تھا، حجر اسود والی جگہ پہ بہت سارے حاجی بیٹھے ہو، تو اس کے سپاہیوں نے، محافظوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ ہشام آرام آسانی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے ہشام کی پرواہ نہیں۔ مجبوراً حسین حرم میں اس کے لیے کرسی بچھا دی گئی، تو کرسی میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا۔ صفت شاہ کے لیے دعا کریں، اس نے بیچارے نے مجھے کہا ہے بھائی میرا عزیز، اللہ اسے صحت و سلامتی دے اور عالم اس کی جو حاجات ہیں وہ پوری فرمائے۔ ہاں جی، اللہ پاک آپ سب کی حاجات کو بھی پورا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دو مجبوراً حسین حرم نے کرسی اس کے لیے لگا دی گئی، بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا۔ این اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ نورانی چہرے والی شخصیت ہے، حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر شام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے شرارت کی اور شام سے پوچھ لیا کہ تیرے لیے راستہ بنانے تو کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی جس کے لیے لوگ خود بخود راستہ بناتے ہیں؟ تجاوز عارفانہ سے کام لیا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا اور نہیں پہچانتا۔ وہاں بھی شاعر اہل بیت ابو فراس فرزدق موجود تھا۔ شام کو خطاب خدا کی قسم وہ فی البدی قصیدہ پڑھا، یہ بڑی جرأت کی بات تھی۔ ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق ہے اور ظالم جابر کے سامنے آل رسول کے فضائل پڑھنا، یہ ہر کسی کا کام نہیں، یہ کسی کا فرزدق نے پھر پرواہ نہیں کی، جان جاتی ہے چلی جائے۔ جب کہا نا کہ میں نہیں پہچانتا، فرزدق کہتا ہے میں تجھے تعارف کرواتا ہوں، کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البدہ وتعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے کہ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہے۔ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، یہ ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتی ہے۔ سننا سید النسوان فاطمہ وابن الوسیل الذی فی سیفہ سقام، سن میں تجھے تعارف کراتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ یہ سیدۃ النساء کا فرزند ہے، وابن الوسیل الذی فی سیفہ سقام، اور اس وسیل رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ جو 3-4 شعر صرف اس بات پر ہیں کہ جو اس بدبخت نے کہا نا کہ میں پہچانتا ہی نہیں، 3-4 شعر اس پہلے شعر سنیں کہتا ہے کہ لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت ولجم۔ الشام تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں پہچانتا، اس کہنے سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امسک بنور ہدا 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 دلوام، ان کا نام علی ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے جس کے نور ہدایت سے ساری کائنات میں ہدایت ہے۔ اللہ اور سننا تعارف کروا رہے کون ہے؟ من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم ملجا و معتصم۔ ہشام اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کے بغض کا نام کفر ہے، اور جس گھرانے کی قربت جہنم سے بچانے والی ہے۔
ينمي إلى ذروة العزة ينمي إلى ذروة العزة قصرت عن نيل عرب الإسلام والعجم اس کی عزت اس بلندی پر پہنچی اس بلندی پر نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا. گھبرا گئے حضرات؟ میرے بھائی جس طرح پڑھیں گے قصیدہ وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن بات سنو، اگر بات قصیدے پہ ہے تو پھر تو داد تمہیں دینی چاہیے نا. اگر مجھے داد نہیں دو گے تو پھر میں یہی سمجھوں گا تم بھی سروں پہ بڑھتے ہو، بس قصیدے والی بات ہوئی. انتہا ہو گئے. اچھا یہ شعر میں خصوصی طور پہ طالب توجہ کا ذرا لطف لینا. کہتا ہے کہ میں یعرف اللہ، اس نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا، کہتا ہے میں یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم. فرمایا جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بر ومختوم بہ القلم. سن اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے. اور شام جب دنیا میں بات کسی خیر اور خوبی کی ہوتی ہے وہ بات انہی کے ذکر پہ ختم ہو جاتی ہے. اور چند اشعار جس میں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، کیا خوبصورت. یغزی حیان و یغزم من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم. یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں. فرمایا کہ روح و دبدباتا ان کے ہیبت کا یہ عالم ہے، جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرأت نہیں کرتا، سے کلام کی جرأت نہیں کرتا. ان عد اہل التقا قالوا ائمتهم او قیل من خیر خلق اللہ قیلهم. شام جب دنیا کے متقین لوگوں کو گنا جاتا ہے تو یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں. یہ متقین کے امام لا یستطیع جواد بالغ غایتهم ولا یغانیهم قوم الا کرم. اشان سن دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جائے. بڑا مبسوط، بڑا طولانی، بڑا مفصل قصیدہ ہے. بس میں اختتام کی جانب آؤں. دو شعر مجھے میں سمجھتا ہوں کہ حاصل قصیدہ ہے، بہت خوبصورت شعر، لطف لیتے. عربی میں ہاں کہنی ہو تو نعم استعمال ہوتا ہے، نام کہنی ہو تو لا آتا ہے. یہ دو لفظ سمجھ آ گئے، نعم اور لا. ہاں کے لیے نعم، انکار کے لیے اب لطف. کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشاہدہ ولولا التشاہد كانت لا نعم. اشان یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشاہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. انہوں نے تشاہد کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تشاہد میں لا کہتے ہیں نا، تو سوائے تشاہد کے ان کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا. ولولا التشاہد كانت لا نعم. اگر تشاہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں میں لا نہ کہتے، نعم کہتے. اور آخری شیخ سنو
لو يعلم ركن من قد جاء يلسمه لخر يلسم منه ما